الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اندازوں کے لیے، شمار کے لیے مہینے رکھے، اور یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں. لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں بہت سی چیزیں بہت سے مہینوں کے ساتھ منسوخ کر دیں اور اس توہم کو عقیدے کا درجہ دے دیا اور اس کے خلاف بولنے کو برا سمجھا جانے لگا. حالانکہ مسلمان کی نقل و حرکت، مسلمان کی صبح و شام، یہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ باتیں جس میں عقل نہیں چلتی وہاں پر حضور کے فرمان اور وحی سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے تھی. لیکن مسلمانوں نے اسلام سے رشتہ توڑا، اہل اسلام سے رشتہ توڑا، تو اسلامی تعلیمات سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا. اس کے نتیجے کے اندر ہر آدمی نے جو چاہا، جو سمجھا وہ کہہ دیا، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جانے لگا جیسا کہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا. انہی باتوں میں ایک بات سفر کے مہینے سے متعلق ہے کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھنے لگے، اس میں نکاح کو حرام سمجھنے لگے، اس میں سفر کے مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھنے لگے، سفر کے مہینے کے اندر کوئی کام شروع کرنے کو منحوس سمجھنے لگے، حتیٰ کہ یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ کسی طریقے سے جلدی سے گزر جائے، اللہ سے خیر مانگو. اور پھر افسوس بالائے افسوس یہ کہ اس کے نحوست سے بچنے کے لیے عبادتوں کے طریقے بھی گھڑ لیے گئے، اور SMS کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں، اور راحت القلوب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کسی اور کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے یہاں تک یہ بیماری پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت کر کے یوں کہا جا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کے گزرنے کی جو مجھے اطلاع دے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں.
یہ کہاں سے اسلام کی شکل بگاڑنے کی جرات پیدا ہو گئی؟ اور عبادتوں کے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہیں، یہ مستحبات ہیں، اس کے لیے فرصت نہیں ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ لیجئے، اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لیکن کوئی مہینہ، کوئی رات آئے گی تو اس کے اندر ہم نوافل کی بھرمار کر دیں گے، حالانکہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں کہ عبادت نہیں کیجیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرائض کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، لیکن نوافل کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ اور سفر کے مہینے کی ایک عبادت بنا دی گئی کہ 4 رکعت اس طرح پڑھی جائیں کہ پہلی رکعت میں 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اس طرح 4 رکعتیں پوری کی جائے تو سفر کے مہینے کی نحوست سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، نہ خیر القرون میں یہ بات منسوب رہی۔ تو تقاضا تھا کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ اسلام میں سفر کے مہینے کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا احکامات منقول ہیں یا کیا تشریحات منقول ہیں، کیا مبشرات ہیں یا کیا وعیدات ہیں، اس حقیقت کو آشکارا کیا جائے۔ توہمات نے ایسی جڑ پکڑ لی کہ ایسے توہمات جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اسلام تو ہم کو سکھلا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسلام تو ہم کو سکھلا رہا ہے فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، اسلام تو ہم کو سکھلا رہا ہے ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اسلام تو ہم کو سکھلا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسلام تو ہم کو سکھلا رہا ہے فعال لما یرید۔ یہ ساری باتیں اسلام سکھلا رہا ہے، یہ تمام منسوسی باتیں اس سے ہم نے صرف نظر کر لی۔ اب ان باتوں پہ ہم چلنے لگے، یعنی انسان جو اشرف المخلوقات تھا وہ اب جانوروں اور پرندوں سے اپنی زندگی کے فیصلے کروا رہا ہے کہ طوطا فال نکال لے گا تو اب یہ کام ہو جائے گا۔ جو بیچارہ زندگی کا حال بتلا رہا ہے وہ فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ شیطان نے ایسی عقل کو بند کر دیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو آدمی لوگوں کی زندگیوں کے حال بتلا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ تم صبح مالدار ہو جاؤ گے، صبح یہ ہو جائے گا، تو وہ طوطا اس کو کیوں نہیں بتلا رہا کہ تمہارا خزانہ یا تمہارے مستقبل کا خزانہ کہاں رکھا ہو؟ بڑے سمجھدار لوگ گاڑیوں سے اتر رہے ہیں اور ننگے دھڑنگے بدبودار بابا کے پاس جا کر اپنی زندگی کے حال پوچھ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اب آپ سوچئے توہمات کی انتہا کہ اگر ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، اب پیسہ آنے والا ہے، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگر سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے، الٹی آنکھ پھڑکے گی تو یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ حالانکہ ریاحی معاملہ ہوتا ہے، ریاح پورے جسم میں پھرتی رہتی ہے، اگر آگ کے پپوٹے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، اس نے پھڑکنا شروع کر دیا تو یہی ریح نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ریح آگ کو پھڑکانے لگے تو اس سے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیسی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوا آ کے بیٹھ گیا دیوار کے اوپر اور اس نے کائیں کائیں کرنا شروع کر دی تو بھائی مہمان آنے والا ہے۔ چپل کے اوپر چڑھ گئی، اب سفر درپیش ہے، کوئی اچھا سفر ہونے والا ہے بھائی۔ اسی طریقے سے گھر سے نکلے، کالی بلی سامنے سے گزر گئی، ارے منحوس ہو گیا، اب تھوڑی دیر نہیں جائیں گے بھائی، اب جلدی سے بیٹھے اور اپنی جنتری نکالی اور انتر منتر کیا اور ہندوؤں کی طریقے سے پھر جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، اس میں ہم سفر نہیں کرتے بھائی۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا بھائی، اب ابھی کاروباری کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے، یہ منحوس مہینہ گزر جائے پھر اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے۔ یہ سب غیر اسلامی باتیں، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والی باتیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب اللہ سے رشتہ توڑتا ہے تو ہر بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو ہر بت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں سے فارغ کر کے ایک اللہ کے سامنے جبین رکھوا دی، تو بلندیوں پہ پہنچے کہ رومن امپائر، پرشین امپائر ان کے قدموں میں گر گئی۔
لیکن جب ہم نے اللہ سے رشتہ توڑا تو اب ہم ہر ایک کے قدموں میں گر رہے ہیں اور ہر ایک کے جوتے چاٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہا نہیں ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا جوتے چاٹنے کا. یہ اسلامی تعلیمات خود سے دوری کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں عجیب غریب باتیں منقول اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حالانکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات الکبیر کے اندر اس روایت کو من گھڑت روایت قرار دیا کہ جو مجھے خبر دے کہ سفر کا مہینہ گزر گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. جھوٹی حدیث ہے یہ، حدیث ہی نہیں. پھر اسی طریقے سے اس کے اندر یہ باتیں منقول ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو وہ سفر کا مہینہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو وہ سفر کا مہینہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا آزمائش ہوئے تو وہ سفر کا مہینہ تھا. یہ سب جھوٹی باتیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت جرجیز علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں وہ سفر کا مہینہ تھا. جھوٹ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں وہ سفر کا مہینہ، جھوٹ بات. حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو یہاں تک نقل کر دیا، بڑے جری ہیں، فرمانے لگے کہ 10,80,000 مصیبتیں، آفتیں، بلیات پورے سال میں نازل ہوتی ہیں، اور سفر کے مہینے کے اندر 9,20,000 بلیات صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی. یہ بھی جھوٹ بات ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. حضور نے ایسی بات کوئی فرمائی نہیں. قرآن کریم میں تو آ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، باقی بھی سب اللہ کے مہینے ہیں. جب اللہ کے مہینے اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو اس میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ تو سفر کے حوالے سے یہ ایک غلط توہم مشہور ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو SMS بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اور روزوں کے طریقے بھی بتلائے جا رہے ہیں، عبادت کے طریقے بھی بتلائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سفر کے مہینے کی اسپیشل تعویذیں بھی بن گئی ہیں کہ وہ سفر کے مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں بنیں گی، سفر کے مہینے پورے مہینے پہنے رہنا ہے. ارے ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں تو اس کے دفاع کے لیے کیا کام کرنے کے فائدہ؟ اور یہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن کی اس کی تشریحات کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، لہذا ہر زمانے میں جب خرافات اٹھتے ہیں تو علماء اس کی سد باب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے. اگر علماء یہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو جس طرح یہودیوں نے تحریف کر لی، عیسائیوں نے تحریف کر لی، اور دوسرے مذاہب نے تحریف کر لی کہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہیں، تو قرآن بھی ایسا ہو جاتا. تو بھائی کرنے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں. صلہ رحمی ہے کرنے کے لیے، صلہ رحمی نہ کرنے کے نتیجے میں جو پھٹکار آتی ہے وہ نہیں سمجھتے، سود کھانے کے نتیجے میں جو پھٹکار آتی ہے وہ نہیں سمجھتے، رشوت لینے کے نتیجے میں جو پھٹکار آتی ہے وہ نہیں سمجھتے. اور اسی طریقے سے بے شمار چیزوں کے لیے جو پھٹکاریں آتی ہیں، جو بدعمالیوں کے نتیجے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جزاء الاعمال کے اندر وہ تمام اعمال نقل کر دیے جس کے نتیجے میں نحوست آتی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غصب کرنا، تکلیف دینا، ایذائے مسلم اور زبان سے تکلیف دینا، یہ ساری بدعمالیاں جس کے نتیجے میں نحوست آتی ہے. جادو کرنا، جادو کرانا، یہ سب نحوست کے اعمال، اس کی فکر نہیں ہے لیکن باقی چیزوں کی فکر ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہے، ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہے. اس کی مختصر سی تشریح عرض کروں گا. اتفاق ہے کہ 2-3 واقعات جمع ہو گئے تھے. ایک واقعہ گزشتہ دنوں مولانا عبدالصمد سومرو صاحب کا واقعہ رونما ہوا، جو کسی سانحے سے کم نہیں ہے، کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے فاروقیہ کا واقعہ رونما ہوا، وہ بھی کسی تکلیف دہ واقعے سے کم نہیں ہے.
اور ساتھ ساتھ ایک واقعہ سفر کے مہینے کا تھا. تو اب یہ 3 باتیں جمع ہو گئی تھی. تو اب میں نے اس بات کا انتخاب کیا, میرے پاس پرچی آئی ہے, تو میں نے اس بات کا انتخاب کیا کہ جو موجود لوگ ہیں ان کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو پہلے بیان کر دیا جائے, اور آخر میں جو رخصت ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات عرض کر دی جائے, تاکہ جو زندہ ہیں تو وہ زندہ اپنے اعمال درست کر لیں, اور جو رخصت ہو گئے ان کے لیے سارے ثواب کر لیا جائے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی لا عدوہ, کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ مرض متعدی ہوتا ہے, یہ اعتقاد رکھنا درست نہیں. اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایات موجود ہیں. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں ایک اپنا موقف ذکر فرمایا, ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ کے اندر. وہ فرماتے دونوں روایتوں کی موجودگی کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ مرض متعدی ہوتا ہے, باقی دنیا دارالاسباب ہے, سبب کے درجے میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو اعتقاد نہ بنایا جائے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا, اللہ کے رسول میرا فلاں اونٹ جو ہے خارج زدہ داخل ہوا اونٹوں میں, اس نے اس کو اونٹوں کو خارج زدہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجرب الاول, کہ پہلے کو کس نے خارج زدہ کیا. یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاد کے سلسلے میں تو یہ رہنمائی فرما دی کہ اعتقاد ایسا نہ رکھو. باقی اسباب کے درجے کے اندر اس کی بڑی عجیب غریب مثال سے انہوں نے ذکر فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسا کہ ایک بدبودار دہی رکھا ہوا ہے, اس بدبودار دہی کو لے کے کوئی آدمی کھا لے, اس کا پیٹ خراب ہو گیا تو یہ دہی نے نہیں کیا لیکن ایک سبب کے درجے میں ایسا ہو گیا. یا اس کی مثال یوں سمجھو جیسے مثال کے طور پر ایک دیوار ٹیڑھی ہے, گرنے والی ہے, کوئی آدمی اس کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا, دیوار گر گئی, تو اب دیوار نے اس کو نہیں مارا, اس کا وقت آ گیا تھا. تو حضرت عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا. عام طور پر عوام میں یہ بات بازگشت کرتی رہتی ہے کہ ہم بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں متعدی ہو جاتی ہے, بعض چیزیں آپ یہ کیسے کہتے ہیں. تو اس کی مختصر سی تشریح یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے, سبب کے درجے میں اگر کچھ ہو جائے تو اصل میں مسبب الاسباب نے اس سبب میں تاثیر رکھی, ورنہ کرنے والے اللہ میاں ہیں. یہ ہے اصل بات. دوسری بات فرمائی ولا طیرتا, کہ بدفعلی بدشگونی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اب جیسے عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ وہ سفر پہ جاتے تھے تو کوئی جانور کوئی پرندہ اڑاتے تھے, اب اگر سیدھی طرف چلا جاتا تو وہ کہتے کہ خیر ہے, اور اگر الٹی طرف چلا جاتا تو کہتے شر ہے, یہ کام نہیں کرنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی, فرمایا لا طیرتا, یہ جو ہے تصور کرنا, یہ خیال رکھنا غلط ہے اور اس کے بارے میں یہ سوچنا نہیں چاہیے, بدشگونی نہیں لینی چاہیے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفاؤل منقول ہے. اب جیسے مثال کے طور پر کسی کی تشکیل فرما رہے ہیں, گورنر بنا رہے ہیں, اس کا نام پوچھتے, نام کے اندر اچھا معنی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بشاشت کے اثرات ظاہر ہو جاتے. تو معلوم یہ ہوا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا, اس سے پوچھا آپ کا نام کیا, اس نے کہا میرا نام بشیر ہے, میرا نام مبشر ہے. تو اس پہ خوش ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بدشگونی لینا کہ الو یہاں سے چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا, فلاں چیز ہو جائے تو میرا کام خراب ہو جائے گا, بلی راستہ کاٹ کے چلی گئی تو یہ ہو جائے گا, کالا کتا گزر گیا تو اب میرا کام نہیں بنے گا, یا فلاں دن منحوس ہے, یہ باتیں غلط ہیں, بدشگونی لینا غلط ہے. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولا ہاما. ہاما کیا چیز ہے؟ ہاما کے سلسلے میں محدثین نے تشریح کی ہے کہ عربوں کے اندر ایک خیال تھا کہ اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے دماغ سے ایک جانور نکلتا ہے, اور وہ جانور نکلنے کے بعد درخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور آواز لگاتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ, جب تک کہ مقتول کے قاتل کو پکڑ کے قتل نہ کر دیا جائے. تو یہ ایک ان میں وہم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کی نفی فرمائی اور فرمایا ولا ہاما, اس طرح کا کوئی وہم کرنا درست نہیں. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا.
اب سفر صاد فا را اور دونوں کے زبر کے ساتھ کہ سفر کے بارے میں دو تشریحات ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں. اور دوسری تشریح یہ ذکر کی گئی کہ عربوں کے اندر ایک توہم تھا کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہے، اور وہ سانپ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ سانپ کاٹنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک میں شدت آتی ہے، اور اگر کھانا نہ کھلایا جائے تو وہ سانپ اس کو کاٹ لے گا، وہ مر جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کہ لا سفرا، ایسا توہم کرنا درست نہیں ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک تشریح یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ نسی ایک ان کا عمل تھا. وہ عمل یہ تھا کہ مہینوں کے اندر یہ تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے. تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ کہ اگر فساد چل رہا ہے تو فساد کے زمانے کے اندر وہ اگر اشہر حرم آ جاتے تو وہ اشہر حرم کو آگے بڑھا دیتے اور اپنی لڑائی پوری کرتے، پھر کہتے اشہر حرم یہاں سے شروع ہوتے، یہاں سے ان کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی. اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو وہ محترم سمجھتے تھے. اب ان کا معاملہ اس محترم کے اندر کوئی ایسی تقریبات آ گئی، کوئی ایسی صورت آ گئی تو وہ کرتے تھے کہ محرم کے مہینے کو آگے بڑھا دیتے، یعنی 10 سفر تک لے جاتے، اور پھر اس کے بعد کہتے اب جو ہے سفر شروع ہو رہا ہے. 10 سفر کے بعد سفر شروع کرتے تھے. یہ کہتے یہاں تک 40 دن کا محرم ہو گیا، اب باقی جو ہے سفر کا مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ یہ نسی کا عمل جو سفر کے سلسلے میں کرتے ہو یہ غلط ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمانوں میں ایک عجیب رواج ہو گیا کہ محرم میں شادی نہیں کرنی. الحمدللہ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، شادیاں ہونے لگی. اسی طریقے سے بہت سے لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سفر کے مہینے میں پڑھایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح سفر کے مہینے میں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں نکاح کرنا، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے اور اس قسم کے توہمات غلط ہیں. دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب. میری امت کے اندر 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب حدیث کے اندر کسی عدد کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر مقصود کثرت ہوتی ہے، وہاں وہ مقصود مراد نہیں ہوتا. تو 70,000 کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لاکھوں لوگ ایسا کر رہے ہیں یا ہزاروں آدمی ایسا کر رہے ہیں. تو یہ تحدید نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت میں ایک بڑی جماعت ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت فرمایا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون حضرات ہیں، وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون. ایک وہ لوگ ہیں جو شرکیہ تعویذ گنڈے نہیں کرتے. یہ قید لگائی ہے، یہ چونکہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تعویذ گنڈے حلال ہیں یا حرام ہیں، تو اس سلسلے میں لمبی بحث پہ نہیں جاتا ہوں. صرف اتنا عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعویذ گنڈے کو کہا ہے التمائم شرکن، تو تمائم یہ ہمارے زمانے کے اندر وہ تمائم نہیں ہے. عربوں کے اندر جب اس اصطلاح کو دیکھا جاتا ہے تو یہ سیپیوں سے ایک تعویذ مالا بناتے تھے اور اس مالے کو پہناتے، تمائم اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر شرکیہ کلمات پڑھتے تھے. یہ تمائم موجودہ شکل کے تمائم نہیں ہے. تو لہذا تمائم کے سلسلے میں جن لوگوں نے یہ تشریح کی ہوئی ہے کہ تعویذ یہ والی مراد ہے تو یہ تشریح غلط ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقعوں کے لیے بہت سے اعمال بتلائے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحر ہوا تو معوذتین نازل ہوئی ہیں اور معوذتین کے ذریعے سے اس سحر کے اثر کو توڑا گیا، یعنی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کلمات سکھائے اور کچھ کلمات سکھائے، اگر وہ کلمات کا میں اہتمام نہیں کرتا تو یہودی لوگ مجھے جانور بنا دیتے اپنے سحر کے زور سے.
تو وہ کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات منقول ہیں. حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کلمات اپنے سارے بچوں کو بھی سکھا دیے تھے. جو بچے بول نہیں سکتے تھے ان کلمات کو لکھ کر انہیں گلے میں پہنا دیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی گنجائش ہے. باقی جس طریقے سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ تعویذ ہی سب کچھ کرے گا، اعتقاد کا معاملہ، اعتقاد نہ رکھیے آپ، کرنے والے اللہ کی ذات. تو پہلی صفت ان لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ ہیں جو شرکیہ تعویذ گنڈے نہیں کرتے. یعنی شرکیہ تعویذ گنڈے کی تشریحات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اور الٹے سیدھے الفاظ جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، یہ سب غلط. ولا یتطیرون، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بدفالی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے. ولا وعلی ربہ یتوکلون، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، سفر کے مہینے میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے. ایک بات اس پوری گفتگو سے یہ سامنے آئی. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اس میں کوئی عمل کرنے سے نحوست نہیں آتی، کوئی عمل نہ کرنے سے نحوست رکتی نہیں. اسی طریقے سے یہ جھوٹی روایات منقول ہیں، وہ تمام روایات کی میں نے تذکرہ کرنے کے بعد اس کے جرح بھی کر دی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. موضوعات الکبیر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو من گھڑت روایات قرار دیا ہے. اس کے بعد جو بات عرض کرنی ہے وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا. اب کسی آدمی سے آپ کہیے کہ میاں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، مجھے جو ہے ذرا سا 100 روپے دیجئے، میں اپنی سگریٹ جلاؤں گا اس سے. تو وہ ایک دم چیخے گا، کہے گا میاں میری محنت کی کمائی، تم کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو. لیکن شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈال دیا کہ نیو ایئر کے نام سے، حالانکہ مسلمانوں کا سال تو محرم میں شروع ہو گیا، لیکن نیو ایئر کے نام پر آپ یہ دیکھیے کہ لاکھوں روپے فائرنگ کے اندر برباد کر دیے جائیں گے. جبکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے بچے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں. آپ یہ سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ جس ملک کے اندر بے روزگاری عام ہو چکی ہو، جس ملک کے اندر فاقوں کے اندر مبتلا ہو، جس ملک کے اندر زلزلے کی تباہی کے اثرات ابھی تک باقی ہوں، پورا لوگ جو نقل مکانی کر گئے ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہ سکے ہوں، سیلاب زدگان کی بری حالت ہو اور ان کو فاقوں کی نوبت آ گئی ہو، دواؤں کی ضرورت ہو، جس ملک کے اندر اتنی خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہوں، جس ملک کے اندر علماء کا خون ایسا ارزا ہو جیسے مچھر کا خون، اور آپ یہ سوچئے کہ فاروقیہ کے ننھے منھے بچے ان کو شہید کر دیا گیا ہو اور آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہو جس سے اسلام کی نفرت کا اندازہ ہوتا ہو کہ اسلام سے اتنی نفرت ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ تو برا ہے کہ تو نے دین کیوں دیا، لیکن اہل اسلام کے لیے خوب چیختے چلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور ان کو اگر اپنے تکلیف کا اظہار کرنے لگے تو اس کے اوپر ان کو مارا جاتا ہے کہ تم کیوں پکار رہے ہو، تم تکلیف کا اظہار کیوں کر رہے ہو، تم احتجاج کیوں ریکارڈ کروا رہے ہو. لیکن ظلم و بربریت کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی جائیں جو امت کے محسنین ہو ان کو اس طریقے سے پھینک دیا جائے، اس طرح سے ذبح کر دیا جائے جیسے کہ کوئی راستے میں بلی آ کے ٹکرا گئی. اور وہاں پر آتش بازی کا انتظام ہو رہا ہے کہ ہیپی نیو ایئر بنایا جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق بے شمار شراب کی بوتلیں جمع کی گئیں اور گناہ کے ایسے ایسے طریقے مرتب کیے گئے ہیں، اس کے پورا پروگرام بنایا گیا ہے. یہ لرزنے کی باتیں ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی باتیں ہیں. دیکھیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو اعلانیہ فخریہ گناہ کرتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے.
اسراف کا گناہ، تبذیر کا گناہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اپنی نفرت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی براءت کا اعلان کر رہے ہیں مسرفین کے بارے میں، اور تبذیر کے بارے میں کانوا اخوان الشیاطین قرار دے رہے ہیں، اور وہاں پر دھڑلے سے اور بڑے بڑے عقل مند، ہوش مند اور نامعلوم ان کے ساتھ کیا کیا القابات لگے ہوئے ہیں، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، سرپرستی کرتے ہیں اور باقاعدہ اور فخریہ طور پہ دعوت دیتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے توبہ کیجئے اور اپنے بساط بھر جہاں تک ممکن ہے یہ فضول اسلحہ خرچ کرنے کے بجائے جو امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پہ لا کر وہ ایسی جگہ پر پھینکنا چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو، اگر آپ کو اتنا جوش و جذبہ ہے، اتنا آپ کے پاس اسلحہ ہے، اتنی آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ چلے جائیے ان علاقوں کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں پر آپ اپنے بازو کو استعمال کیجئے، اپنے جگر کو استعمال کیجئے، اپنے روپے کی دولت کو استعمال کیجئے، اپنے نشے کا خمار اتاریے وہاں جا کے۔ لیکن اسلامی دھرتی کے اوپر ایسے گناہ کے کام کرنا اور ایسے موقعوں کے اوپر خاص طور سے جس وقت امت کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو چکا ہو اور علماء کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہو، طلباء کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہو اور ائمہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، ایسے موقع کے اوپر تو توبہ کر لو بھائی۔ اور ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں، محبت سے سمجھائیں۔ اگر ہم میں سے کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب منصب ہے، تو وہ اپنے حلقے کے اندر اس بات کو پہنچائے کہ اس وبا کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ نہ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ نہ انسانی کلچر ہے۔ پیسے کا ضیاع کرنا یہ کیسے انسانی کلچر ہو سکتا ہے؟ آپ چلیے اسلام کو نہ مانیے، عقل کے اوپر آپ اگر آپ تولتے ہیں تو عقل کے اوپر اپنے پیسے کو کوئی آگ میں جلائے گا؟ عقل کے اندر آپ سوچئے کہ عقل استعمال کیجئے، کیا آپ جس عورت کو استعمال کرتے ہیں اس موقع پر وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی؟ کیا آپ کی بیٹی نہیں؟ وہ کسی کی بہن تو ہوگی، کیا آپ کی بہن نہیں؟ کیسے دل مردہ ہو گئے، کیسے ضمیر مسخ ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سفر کا مہینہ منحوس کے سلسلے میں تو بڑے عقیدے ہیں، چادریں بھی چڑھیں گی اور دیگ بھی دیے جائیں گے کہ جو ہے کسی طریقے سے نحوست ختم ہو جائے، لیکن ان نحوست والے اعمال کی فکر کیجئے جس کی وجہ سے پوری قوم نحوست میں مبتلا ہو گئی۔ ان نحوست والے اعمال سے توبہ کیجئے جس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، ان نحوست والے اعمال سے بچیے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین سے زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری بات میں عرض کروں گا کہ وفاق المدارس اسلامیہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت حکومت کے سامنے تمام مجمع یہ احتجاج ریکارڈ کروائے کہ جتنی بھی ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں اس کو ختم کیا جائے، قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کے علاوہ ایسے تمام واقعات کا سد باب کیا جائے۔ یہ محسنین ہیں، یہ پاکستان کے باشندے ہیں، یہ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو پہلے درجے کے شہری کو حاصل ہیں، جو صدر پاکستان کو حاصل ہونے چاہیے، جو وزیر اعظم پاکستان کو حاصل ہونے چاہیے۔ یہ بادشاہ کا کلام پڑھنے والے لوگ ہیں، خالق کائنات کا کلام پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سفیر ہیں۔ تو اگر امریکہ کے سفیر قابل احترام ہے، اس کی بے حرمتی پہ امریکہ پکڑ کرے گا تو یاد رکھیے یہ اللہ کے سفیر ہے، اللہ کے سفیر سے پنگا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو کیا آپ اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ لہٰذا تمام حضرات نے یہ بات ریکارڈ پہ لے کے آ گئے ہیں، اگر ذمہ دار حضرات موجود ہیں تو وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ یہ ساری امت کی آواز ہے۔ اور لہذا
ایسے تمام واقعات کا سدباب کیا جائے، چاہے وہ فاروقیہ کا واقعہ ہو، چاہے مدارس کو بدنام کرنے کا واقعہ ہو، چاہے کسی علماء کی بے حرمتی کرنے کا واقعہ ہو، چاہے مولانا عبدالصمد سومرو صاحب کی شہادت کا واقعہ ہو، چاہے ہمارے ماضی کے جتنے اکابرین شہید کیے گئے ہیں اس کا واقعہ ہو، اب اس واقعے کا سدباب ہونا چاہیے اور ان قاتلوں کو بھی چوک پہ لا کر ذلیل و رسوا کر کے پھانسی دینی چاہیے۔ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب جو نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، ان کے بہنوئی جامع مسجد شہزادہ کے خطیب و امام مولانا شفیق احمد عباسی صاحب وصال فرما گئے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اہل علم کے لیے بھی صدمہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور مولانا شفیق الرحمان عباسی صاحب کے بچوں کے لیے یہ بشارت ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ النار، کہ کوئی مومن مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرتا ہے تو وہ عذاب کی تنگیوں سے، قبر کی تنگیوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے والد کے لیے یہ جو انتقال ہے یہ ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک کو پینا ہے، تو ان بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، اور آپ کے والد صاحب نے جس طرح آپ کی تربیت کی ہے اسی طریقے سے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں۔ آپ کے روحانی پیشوا اساتذہ اکرام جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن نے جس طرح آپ کو پڑھایا لکھایا، اور وہ سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ غم میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے۔ ایک دفعہ سب لوگ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں تو پھر ہم فاروقیہ کے بچے جو شہید ہوئے، مولانا عبدالصمد سومرو صاحب جو شہید ہوئے، اور مولانا شفیق احمد صاحب جو وصال فرما گئے، ان سب کے لیے ہم لوگ ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں چلے گئے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچے جامع فاروقیہ کے شہید ہو گئے، اے اللہ ان کی شہادت کو رائگان نہ جانے دیجئے۔ اے اللہ اس سے اسلامی انقلاب لے آئیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین، اسلام کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین، مولانا عبدالصمد سومرو صاحب کی بال بال مغفرت فرمائیے، ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائیے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب کا جو وصال ہوا ہے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو